नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात उर्स स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 806वें उर्स मुबारक के मौके पर हमारा ये ख़ास प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसी सिलसिले से आज बहुत सारी बातें होंगी, आपकी रहनुमाई होगी, एक खूबसूरत सी नात पाक होगी, हमद बारी ताला होगी, बहुत सारी बातें होंगी, क़ारी साहब की प्यारी सी तिलावत भी होगी। लेकिन आगाज़ करते हैं इससे कि हम देखते हैं कि मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक अल्लाह से मोहब्बत और एक अल्लाह के बंदों से मोहब्बत। अल्लाह के बंदों से जो मोहब्बत होती है वो हम देखते हैं कि सूफियाए किराम और बुजुर्गान दीन के यहाँ अल्लाह से मोहब्बत के ज़ुमरे में ही आती है, उसी के ज़ैल में आती है। यही वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी हमें इस बारे में मिलती है कि उन्होंने फरमाया कि अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास तवज्जो मोहब्बत, शफ़क़त, इसका मरकज़ भी समाज का वो दबा कुचला और पसमानदा तबका था जिसको कि समाज में नफ़रत और हक़ारत की निगाह से देखा जाता था। उमरा और दरबारों में उन्हें उसके करीब फटकने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन ख्वाजा साहब का दरबार बिना तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत उन तमाम लोगों के लिए खुला रहता था। और यही वो महबूबियत है, यही वो मकबूलियत है जिसकी वजह से आज 800 साल गुजर जाने के बावजूद आपको लोग गरीब नवाज़ के नाम से याद करते हैं और जोक दजोक आपके आस्ताने पर हाज़िरी देते हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब का इस्तक़बाल करते हुए। पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। इसी तरह सना आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, आपका भी इस्तक़बाल है। और इससे पहले कि हम सना से एक खूबसूरत सी हमद सुने, क़ारी साहब हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला करेंगे अपनी खूबसूरत और खुश इल्हाम तिलावत कुरान पाक से। तो आइए आगाज़ करते हैं। आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि हमारे इस प्रोग्राम को बाबरकत बनाएं अपनी खूबसूरत तिलावत कुरान पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या كونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن
أشفقن منها أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، مزید آپ کے درجات بلند کرے، مزید ترقیات سے نوازے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اس خوبصورت تلاوت قرآن پاک سے ہمارے اذہان کو منور کرنے کے لیے، اس پورے ماحول کو آپ نے روحانی بنا دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اب باری ہے ثنائے باری تعالیٰ کی۔ ثنائے باری تعالیٰ کے لیے ہم ثنا کو زحمت دیں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا، اللہ 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 اللہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، اللہ 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 اللہ، تو عفو ہے معاف فرما، اے رحیم رحم فرما، تو عفو ہے معاف فرما، اے رحیم رحم فرما، اے رحیم رحم فرما، ڈھونڈے ہے تیری رحمت، ڈھونڈے ہے تیری رحمت، بخشش کے سو بہانے، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ تو بے نشان نہیں ہے، سب میں نشان ہے تیرا، سب میں نشان ہے تیرا، صبح ہو کے ہو اجالے، صبح ہو کے ہو اجالے، یا شام کے فسانے، اللہ 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 اللہ، میرے جبی کے اندر
سجدے مچل رہے ہیں میرے جبیں کے اندر، سجدے مچل رہے ہیں، سجدے مچل رہے ہیں، آؤں تیرے حرم میں، آؤں تیرے حرم میں، سر بندگی جھکانے، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ شکریہ۔ صاحب، بہت خوب بہت خوب۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ خوبصورت حمد پاک پسند آئی ہوگی۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر لمحے زبان پر ہو، یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ تو ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے کچھ اور خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے صاحب نسبت عالم دین اور معروف اسلامی اسکالر جناب مولانا عبداللہ طارق صاحب کا پرتپا خیر مقدم ہے۔ تمام ناظرین کی طرف سے مولانا صاحب اسی طرح خوش آمدید کہیں گے جناب مولانا جابر القادری صاحب، آپ کو بھی پرتپا خیر مقدم ہے، آپ کا بھی۔ اور ناظرین ایک بار پھر اپنے پروگرام میں آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ آئیے مولانا صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے بارے میں یا دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں اکثر ہم پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ ان سے کچھ خاص کرامات وابستہ ہیں۔ معجزوں کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص رسولوں کو خاص قسم کے معجزے عطا کیے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ ہے یا پھر آپ کا عصا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں، نابینا کو آپ بینا کر دیتے تھے، کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ اور وہ اٹھ بیٹھتا تھا۔ اسی طرح بزرگان دین کے ساتھ یہ جو کرامتیں مخصوص ہوتی ہیں، یہ کرامتیں کیا ہوتی ہیں اور کس طرح یہ معجزوں سے مختلف ہوتی ہیں؟ جی مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، معجزہ اعجاز اور عاجز سے بنا ہے۔ جی۔ معجزہ کہتے ہیں وہ عمل اور وہ کام جس سے عام لوگ عاجز ہوں، اس کو کر نہ سکیں۔ ایسا کام جب آدمی کر کے دکھاتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے، تو وہ اس بات کا اعتراف ہوتا ہے، اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو یہ اگر اللہ کا بھیجا ہوا نہ ہوتا تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اور تم کر کے دکھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا کوئی آدمی لا کے دکھا دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے کوئی عمل وہ کر کے دکھا دے جو تم نہیں کر سکتے، تم عاجز ہو۔ یہ خدا پاک کر رہا ہے اپنے اس بندے کی اتھینٹیکی سے بتانے کے لیے، اس کے معتبریت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ عقائد کی کتابوں میں شرح عقائد نصفی وغیرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کرامات الاولیاء معجزات الانبیاء، کرامتیں اولیاء کرام کی جو ہوتی ہیں وہ اصل میں انبیاء کرام کے معجزات کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ جو خدا پاک نے نعمتیں ان کو دی ہیں، وہی نعمتیں ان کی پیروی اور سچے اتباع کے نتیجے میں وہ نعمتیں ان کو بھی ملتی ہیں۔ تو فرق جو ہے وہ الفاظ کا ہے۔ نبی کو جو ملتا ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اسی جیسی تقریباً چیز ہوتی ہے جو کرامات ہوتی ہیں، یعنی ایسا کام کر کے دکھائے کوئی ولی جو عام لوگ نہ کر سکتے ہوں یا سائنسی توجیہ اس کی نہ ہو سکتی ہو، وہ کرامت کہلاتی ہے۔ بالکل، جسے ہم کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کہ خلاف عقل کوئی ایسا عمل یا اس طرح کا خلاف عقل، خلاف مشاہدہ اور خلاف تجربہ اور سائنسی توجیہ تکنیک کے برخلاف ایک کام کر کے دکھائے وہ آدمی، وہ بھی خدا پاک کی طرف سے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارا یہ خاص بندہ ہے، اس لیے انہیں ایسا کر کے دکھا دیا، اور کوئی ہر ایک نہیں کر سکتا۔ بالکل، جیسے یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اللہ کی خاص مدد اور عنایت ہوتی ہے اللہ کے کلام یا اللہ کے پیغام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا تھا، لیکن اس کا مقصد جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی جو ہے وہ مدد اور تائید تھی۔ جی بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا تکریم ہوتی ہے۔ یہ کرامت بمانا تکریم ہے، اللہ کی تکریم، بندے کے لیے
تاکہ وہ اپنی بات پیش کر سکے. اور اس کرامت کے علاوہ اس کے اندر یہ احساس ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں عبد ہوں، بندہ ہوں، میں نے جو کچھ کیا وہ اصل میں میرا کمال نہیں ہے، رب العالمین کی عنایت ہے. بالکل مولانا صاحب، خاص عنایت ہے. خواجہ صاحب سے بھی کچھ کرامتیں منسوب ہیں مولانا صاحب. آپ نے جیسے انا ساگر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ سمٹ کر ایک کاسے میں آ گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی کرامت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سامعین اکرام، آپ سے عرض، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے سرخیل اولیاء اکرام کے صف اول کے بہترین اولیاء اکرام میں شامل ہوتے ہیں. اور خراسان بخارا سے ہوتے ہوتے اجمیر کی سرزمین ہندوستان پر پہنچے تو بے شمار راستوں میں کرامات کا ایک انبار لوگوں نے دیکھا. مشرف با اسلام بھی ہوئے، حلقہ بگوش بھی ہوئے، ارادتوں میں بھی لیا، مرید بھی بنایا. جب لاہور پہنچے اور لاہور سے جب اجمیر کا قصد فرمایا تو ایک جملہ نکلا تھا میرے غریب نواز کی زبان سے. میں اب اپنے رفقا سے، اپنے اصحاب سے کہا تھا اب وہاں چلنے کا وقت ہے جہاں میرا مسکن بنے گا، میرا مدفن بنے گا. تو خواجہ غریب نواز جانتے تھے، علم تھا عند اللہ کہ میرا آخری مدفن، آرام گاہ، میری قبر اجمیر ہوگی. راستے میں ہندوستان کی جانب کوچ کرنے کے لیے راستے میں دریا حائل تھا جس کو ہم دجلہ بولتے ہیں. حضرت علی حجوری کے آستانہ پاک سے فیوز و برکات کا بے پناہ انبار اپنے سینے میں جذب فرمانے کے بعد جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، ایک دل میں سوال پیدا ہوا، اے دجلہ یہ بتا آج تک تیرے چھاتی پر گزر کر کتنے مردان خدا گزرے ہیں؟ تو کیا یہ حیرت ہوگی سامعین حضرات آپ کو، کیا پانی کی بولی آج تک کسی انسان نے سنی ہے؟ دادا پردادا آج بھی ہمارا مشاہدہ، پانی کبھی بول نہیں سکتا، پانی نے کبھی باتیں نہیں کی، لیکن غریب نواز جیسا انسان پانی سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں کہ اے دریائے دجلہ بتا کہ کتنے انسان تیرے اوپر سے آج تک گزرے. دریائے دجلہ کے اندر سے آواز آتی ہے ڈھائی. فرمایا غریب نواز نے وہ ڈھائی کون ہے؟ فرمایا ایک سید علی حجوری ہے، ایک کسی اور بزرگ کا نام بتایا اور کہا آدھے آپ. غریب نواز کے سوال کا جواب ملا کہ آدھے آپ تو فطرت انسانی ہے، ولی ہو فطرت انسانی سے خالی نہیں ہوتا ہے. کہا آدھا. آواز آئی کہ مولا میں کیا کروں گا جب میں آدھا ہوں. آواز آئی نہیں مایوس نہ ہو، ہر قدم پر ہر نہج پر آپ کی مدد و عنایت و نصرت کی جائے گی. غریب نواز نے قدم رکھا، دریائے دجلہ کو عبور فرما دیا. ایک تو کرامت ہے یہ ہے کہ پانی کے اندر سے یہ ظہور، بولنا، ہم کلام ہونا، یہ بے پناہ کرامت ہے. کسی ولی کی زندگی میں اتنی بڑی کرامت کا ظہور نہیں ہوتا ہے. بالکل بالکل یقیناً. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل میں راستہ نکل آیا تھا، لیکن آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن اولیاء کی کرامت جس کا بھی مولانا صاحب نے ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور موقع پر اس طرح ظہور ہوتا ہے کہ جب آپ ہندوستان میں آتے ہیں اور خاص طور پر اجمیر شریف میں آپ قیام فرماتے ہیں، جس جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں لوگ کچھ دیر بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کا مقام ہے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. اور بار بار جب یہ بات کہی جاتی ہے تو آپ یہ کہہ کر چل دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے، آپ تو چل دیتے ہیں. لیکن جب شام کو انہیں اٹھانے کا وقت آتا ہے تو مولانا صاحب آپ ہی بتائیے کہ پھر وہ اونٹ کیوں نہیں اٹھتے؟ وہ اونٹ جو ہے اس طرح بیٹھے رہ گئے جیسے اٹھ کے گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اس طرح سے زمین نے گویا ان کو چپکا لیا تھا اور وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. بار بار ان کو مار رہے تھے، ڈنڈے مار رہے تھے، آواز دے رہے تھے، لیکن وہ کھڑے نہیں ہو رہے تھے. جب جا کے بادشاہ کو بتایا گیا تو اس نے کہا کیا بات ہوئی تھی؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ جو درویش، وہ ایک مسافر پردیسی آیا ہوا ہے، اس کو ہم نے بیٹھنے نہیں دیا تھا. ان سے کہہ دیا تھا کہ بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو وہ یہ کہہ کے چلے گئے تھے ٹھیک ہے اب یہ یہیں بیٹھے رہیں گے، اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ان سے معافی مانگی گئی اور پھر حضرت خواجہ صاحب نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے اب اٹھ جائیں. تو وہ اٹھ گئے. یہ اس طرح کی کئی چیزیں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، پیالے کے اندر سارا پانی آ جانا اور اس طرح کی باتیں. اور اخیر میں ایک موقع وہ بھی آیا تھا جب لوگوں نے زیادہ ان کو پریشان کیا تو حضرت خواجہ صاحب کی زبان سے ایک لفظ نکلا تھا کہ ماں زندہ گرفتار کریم و دادیم، ہم نے اس کو زندہ گرفتار کر لیا ہے اور دے دیا ہے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے. اور واقعی ایسے ہی ہوا.
اس لیے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جو اولیاء کرام سب سے پہلے حضرت حکیم ترمذی ایک بڑے عالم گزرے ہیں جو بہت اونچے محدث بھی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جامع الاصول، وہ اس میں انہوں نے حدیثیں بھی جمع کی ہیں اور اولیاء میں بھی اونچے درجے کے لوگوں میں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام نظام خدا پاک نے اولیاء کرام کے باطنی طور پر، روحانی طور پر اولیاء کرام کے سپرد ہے، ظاہری طور پر کچھ حکومتیں بنتی ہیں، یہ نظام اصل میں وہی تھا۔ اور حضرت خواجہ صاحب کو چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی سلطنت عطا فرمائی تھی، اس لیے جو کچھ وہ بولتے تھے، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جتنی کرامتیں کتابوں میں محفوظ ہیں وہ ساری وہی تھیں، کتنے واقعات ایسے ہوں گے جو کسی کو کتابوں میں نہیں ملتے۔ لیکن یہاں ہم جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف طریقے سے آپ کو پریشان کیا گیا، تنگ کیا گیا کہ آپ یہاں نہ ٹھہریں، چلے جائیں یہاں سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اجمیر شریف کی جو سرزمین ہے وہ نہیں چھوڑی، اور اسی سنگلاخ زمین کو آپ نے اپنی تعلیم اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا مرکز بنایا۔ مولانا جابر القادری صاحب، تمام تکلیفوں کے باوجود عزم اور استقلال کے ساتھ آپ وہیں رہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہی میرا مسکن ہوگا، یہی میرا مرقد ہوگا، اور وہی چیز ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہ کمال پامردی، ثابت قدمی، یہ اپنے آپ میں کسی اعجاز سے کم نہیں ہے۔ دیکھیے، اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ جب سارے بے شمار اشرف المخلوقات میں سے چند چنیدہ افراد کو منتخب فرما کر اس مقام و منصب کے لیے چنتا ہے تو ان میں وہ ساری صلاحیات عطا فرما دیتا ہے۔ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، بے گھر رہنا، بے جسم کا رہنا، کانٹے چبھنا، ساری پریشانیوں کو یہ دنیا سمجھتی ہے کہ پریشانی میں، لیکن جب اس کو اللہ کی طرف سے ایک تجلی پاک ان کے جسم پر برستی ہے تو سارے دکھ و دردوں کا وہ ماوا بن جاتا ہے، بھلی یہاں پر کوئی تکلیف نہیں، اور ان کو اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں خطے میں چلے جاؤ اور یہ کام کرنا ہے، دین کا شمع روشن کرنا ہے، اور اس شمع کی روشنی کی جب ضیائیں دنیا میں پھیلیں گی، اس کے جو ثمرات مرتب ہوں گے رہتی دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد تمہاری قبر انور پر تجلیات نور کا گہوارہ بنا دیا جائے۔ بالکل مولانا صاحب، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خوبیاں باقی، ان کی نیکیاں زندہ، یہی وجہ ہے کہ 8 صدیاں گزر جانے کے باوجود مقبولیت چرچا ہے، اور انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا، تبلیغ و اشاعت کو آگے بڑھایا، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، زبیدہ صاحبہ اور سالار بھائی۔ سالار بھائی تھوڑا سا انتظار، زبیدہ صاحبہ سوال بتائیے۔ زبیدہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی میم، میرا سوال، ہاں ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں اور سوال بتائیے۔ میرا سوال ہے جی کہ میرا مکان بکنے کا کبھی بہت کر رہے پر بک نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے سالار بھائی، آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سالار بھائی۔ باجی سوال 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو خواجہ غریب نواز کے ہاتھے کے اندر جس دیگ میں لنگر بنایا جاتا تھا وہ کس نے بنیاد رکھی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کوئی انسان چوری کرتا ہے اور وہ پکڑے بھی جاتا ہے، اسے جیل بھی ہو جاتی ہے، کیا مرنے کے بعد بھی اسے وہی سزا واپس ملی جائیں گی اللہ کے گھر میں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ یہاں تو سزا مل چکی، اب اللہ کے یہاں کیا سزا ہے، کیا جزا ہے، یہ ضرور جانیں گے مولانا صاحب سے۔ لیکن آپ کو لیے چلتے ہیں ایک خاص مقام پہ، اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کے آستانے کے قریب ایک باولی ہے پانی کی جسے جھالرا کہتے ہیں۔ آستانے میں پانی جو بھی آتا ہے استعمال کے لیے، چاہے وہ وضو کے لیے ہو، چاہے غسل کے لیے ہو، میٹھے پانی کا یہ چشمہ جھالرا کہلاتا ہے۔ یہ باولی جو ہے جھالرا کہلاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں، مل کر دیکھتی ہے۔ قدیم زمانے میں اجمیر شہر میں پانی کی ایک باولی تھی جسے آج جھالرا کہا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں غریب نواز وضو کیا کرتے تھے۔ یہ جھالرا یہاں کے لوگوں کی پانی کی ضرورتوں کا واحد ذریعہ تھی۔ اجمیر میں جب پانی کی قلت ہوئی تب جھالرے کا پانی بڑھتا رہا۔ جھالرے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا پانی کبھی نہیں سوکھتا۔
अजमेर में जब भी पानी की किल्लत हुई, इस झालरे का पानी बढ़ता रहा। इस झालरे की एक खूबी ये भी है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता। लोग इसे ख्वाजा का करम कहते हैं। दरगाह के इस्तेमाल का सारा पानी झालरे से ही आता है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आने वाले हजारों जायरीन झालरे के पानी में ही वुजू करते हैं। इस झालरे की एक खूबी ये भी है कि इसका पानी मीठा है और बाकी पूरे अजमेर शहर का पानी खारा है। आज भी ये झालरा दरगाह गरीब नवाज में पानी की जरूरियात को पूरा करता है। तो नाज़रीन, अभी हमने झालरा के बारे में जाना। वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन, वक्फे के बाद ही पर फिर आप सबका इस्तकबाल है। मौलाना साहब, सालार भाई का जो सवाल है कि ख्वाजा साहब के अहाते में 2 देगी नस्ब हैं, कब किसने ये नस्ब करवाई और कब से इसका आगाज़ हुआ है? लंगर वगैरह जो चल रहा है, पूछ रहे हैं वो देख के तो बारे में बताया जा चुका है कि एक अकबर ने और एक बाद में, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि जो लंगर आम रोज़ाना जो बनता है, ये तो कभी कभी बनती हैं देखें। लंगर जो बनता है, चूँकि हज़रत हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से ही ये सिलसिला चल रहा है और उनके होते हुए किसी की मजाल नहीं है कि वो उसका संग बुनियाद या उसकी तामीर की शुरुआत कोई और कर दे। तो ये तो ख्वाजा साहब ने शुरू किया और उसके बाद से बिला तवक्कुफ़ मुसलसल चल रहा है, इसलिए किसी और के शुरुआत करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल, आपसे ही शुरू हुई है। अब यहाँ एक सवाल बहुत अहम भाई ने पूछा है कि चोरी के बारे में। अगर एक शख्स ने यहाँ जेल की सज़ा काट ली है तो फिर अल्लाह के यहाँ दोबारा माखूज होगा वो? देखिए, चोरी जो शरीयत ने जिस चोरी का अगर 10 दिरहम के बराबर या उससे कम की चोरी की है किसी ने भी, तो उसका हाथ काटा जाएगा। ये शरीयत की सज़ा है। अब उसने चोरी की और चोरी की ये सज़ा शरीयत ने इसलिए मुकर्रर की थी कि अगर इतनी छोटी सी मिक़दार की चीज़ पर अगर हाथ काट लिया जाए तो चोर चोरी से बाज आ जाएंगे और ये मनहूस अमल पूरी दुनिया इससे निजात पा जाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि 10 दिरहम तो क्या, अरबों खरबों की चोरी करने के बाद भी लोगों की चोरी नहीं रुक रही है। तो ये दुनियावी सज़ा चोरी के बाद ये उसका बदला नहीं है, बल्कि क़यामत में जो सज़ाएँ रब ने मुकर्रर की हैं, जितनी चोरी होगी, जितनी कड़क चोरी, उससे सख्त सज़ाएँ क़यामत के मैदान में, क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन चोरों को भुगतना और बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो उसे चाहिए कि तौबा करते रहें। एक चीज़, एक लतीफ़ा मैं बयान कर दूँ। हाथ काटने के सिलसिले में किसी ने एक अदीब से ये पूछा कि एक छोटी सी रकम के लिए इतनी बड़ी कीमती चीज़ हाथ काट देते हो तुम? उस अदीब ने बड़ा शानदार अदीबाना जवाब दिया। उसने कहा, कानत समीनतन लम्मा कानत अमीनतन। बेशक बेशक, वो कीमती था जब तक अमानतदार था। फलम्मा खानत हानत, जब उसने खयानत की तो बेवक़्त हो गया। बिल्कुल सही मौलाना साहब। 2 कॉलर्स और हैं। जावेद भाई, आप कश्मीर से हैं, फरमाइए, इस्तकबाल है आपका, क्या सवाल है? मैंने ख्वाब 2 देखे हैं। एक तो मेरी बीवी ने देखी थी। हेलो जी जी, सुन रहे हैं, बात जारी रखिए। उसकी मासी जो है वो बीमार है, बहुत बीमार है। अब उसने ख्वाब देखा है कि एक हवा का तूफान होता है और उसमें उनका इंतकाल होता है, उसकी मासी का। अब ये परेशान होती है कि इस तूफान में उनका जनाजा कैसे उठेगा। एक तो जी, इसके अलावा भी कोई सवाल है? और मैं अपनी बेटी देखी है जी, कोई औरत उसको डालती है सोने का जोड़ा वगैरह, और हम दूसरे कमरे में मेरे भाई वगैरह होते हैं, वो चाय पी लेते हैं, बहुत खुश होते हैं। ठीक है मौलाना साहब, ये दोनों ख्वाब आप याद रखिएगा। हम सायरा का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए सायरा साहब, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, मेरा ये सवाल है कि तौबा के दरवाजे कब तक खुले हैं? ये कहते हैं क़यामत आने से पहले तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तो वो कब तक खुले हुए हैं? ठीक है,
تھوڑا سا انتظار. مولانا صاحب دونوں خواب آپ نے سنے جاوید صاحب کے. پہلے تو جس میں کہ طوفان ہے, ان کی خالہ کا انتقال ہو جاتا ہے, فکر مند ہے کہ جنازہ کیسے اٹھے. دوسرا خواب بچی کو کسی نے کوئی زیور وغیرہ ڈالے ہیں, یعنی اس کو پہنائے ہیں اور یہ سب خوش ہیں. یہ بچی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شادی شدہ ہے یا نہیں. اگر یہ شادی شدہ نہیں ہے تو یہ بشارت ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزت سے اس کی شادی اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی. اور وہ جو حادثہ دیکھا ہے, ہوا ہے اور طوفان ہے, اس کے لیے ان کو چاہیے کہ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں, گناہوں کی معافی مانگیں, اور یہ خواب میں جس حادثے کے اشارہ دیا گیا ہے اس سے پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. جی مولانا صاحب, توبہ کے دروازے کب تک کھلے ہیں؟ میری اس بہن عزیزہ نے جو سوال کیا بہتر ہے. ابھی توبہ کے دروازے بند ہونے میں بہت وقت ہے. توبہ کے دروازے بند ہونے کا انتظار نہ کر کے ابھی سے اپنی زندگی کو عملی نمونہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز بننے کی عادت پیدا کریں. وقت پر نمازیں پڑھیں, تسبیحات پڑھیں. قرب قیامت آنے میں وقت ہے, لیکن کچھ آیات علامات قیامت کا ظہور کثرت سے ہو رہا ہے, لیکن ابھی وقت ہے. قیامت جب تک نہیں آئے گی, جب تک بھی ایک بھی باعمل بہترین عالم دین یا بندہ مومن اس دھرتی پر رہے گا, قیامت نہیں آئے گی. اب یہ ایسے بے شمار جانیں موجود ہیں کہ جو رسول کی, قرآن کی, اسلام کی چاہنے والی. قیامت نہیں آئے گا. میری گزارش ہے ماں بہنوں سے کہ وہ عملی زندگی بنائیں اور توبہ استغفار کرتی رہیں, ان کی زندگی کامیاب رہے. یقینی طور پر انشاءاللہ. یہ تو آپ نے اجتماعی توبہ کے بارے میں بتایا. انفرادی توبہ کے دروازے تو موت سے پہلے تک کھلے ہیں, یہ یاد رکھنا نزاع چاہیے. کے وقت تھا بالکل. لیکن نزاع کے وقت اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ توبہ معتبر نہیں. حالات ایسے لگے کہ اب میں جانے والا ہوں یا جانے والی ہوں تو توبہ استغفار کرے, ایسی دعا کرے کہ آنکھوں سے اشک ٹپک جائیں, وہ انشاءاللہ مستجاب الدعوات. بہت شکریہ مولانا صاحب. تبسم صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 3 خوابوں کی تعبیر کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا تھا. جی بتائیے. ایک خواب ہے کہ اکثر میں خواب میں ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا خواب ہے کہ کچھ بزرگان دین آئے سفید کپڑوں میں اور انہوں نے مجھے ایک بکری کا بچہ دیا. ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم نے لے لیا ہے, شامل کر لیا. اسلم بھائی سے مخاطب ہے, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی استقبال ہے آپ کا, فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں کئی دنوں سے مرید بننے کی کوشش میں ہوں. جی. اور اس کے تلاش میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں کہاں سے ایک اللہ کے نیک بندے ملیں گے, لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں صحیح جگہ نہیں پہنچ سک رہا ہوں. اور حضرت سے میری گزارش ہے کہ آپ کی رہنمائی کریں یا رہنمائی کرے. اور ایک دوسرا بھی سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ کر رہے, جیسے کہ صحابہ نے کیا یہ کیا تھا, بعد میں جو ہے میرے رخ کو بدلا رہے. اور میں حضرت سے رہنمائی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ جو کوشچن ہے میرا, اس کو دور کرے اور مجھے صحیح طرف رجوع کرے. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب, اسلم صاحب کا سوال. دیکھیے سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ استخارہ ہے. جو شخصیات آپ کے ذہن میں ایسی ہوں کہ جن سے بیعت کیا جا سکتا ہے ان کو سوچیں, اور اس کے علاوہ بھی 2 رکعت نماز استخارہ رات کو سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد بالکل اخیر میں پڑھ کر اور اللہ سے دعا کر کے سو جائیے. یا تو خواب میں کوئی نہ کوئی بات دکھا دی جائے گی یا ذہن میں کوئی نہ کوئی آ جائے گا, اور اس وقت جو ذہن میں راجع ہو, چاہے بہت زیادہ شہرت رکھنے والا آدمی نہ ہو, بہت زیادہ شان و شوکت والا نہ ہو, لیکن خواب میں اگر کسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا آپ کے استخارے کے جواب میں کوئی شخصیت آ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حصہ روحانی اسی کے پاس ہے. ٹھیک ہے. حسینہ صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ حسینہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سبھی کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں سن پا رہے ہیں نا؟ جی جی, ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے تاکہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے. میرے سے گزاری ہے, میرا بیٹا دونوں دبئی کے لیے دبئی میں 4 مہینے کے رکھ کر واپس آ گئے. تھوڑا مولانا صاحب سے دعا سے گزارش ہے, تھوڑا دونوں کو دعا کر دے, روزی لگ جائے. وہ پیسہ لے لیا وہ لوگ واپس کر دیا, پھر بول رہا ہے آج کل کر رہا ہے, دونوں کو ویزا آتا ہوا ہے. تھوڑا مولانا صاحب سے گزارش ہے تھوڑا دعا کر دے. ضرور کریں گے دعا, انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے. میرا ایک سوال ہے, ایسے میں شادی کیا ہے تو شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے,
तो मौलाना साहब बोलते हैं 2 बीवी रहता है, दोनों को देखना चाहिए। तो मेरा वो सवाल है, तो मैं खुद कमाती हूँ, मेरा थोड़ा सुन लीजिएगा, मैं कितना दिन से फोन लगाती, फोन नहीं लगता। तो मैं बोलती हूँ कि मेरा ठीक है, मेरे को कमा कर मत दीजिए, आप घर देखिए, फिर भी मेरा साथ में खुश नहीं रहता है, नाराज रहता है। उसका मैं एक अभी तक मैं उसको वो मेरे को कुछ एक कपड़ा भी नहीं दिया है। मैं खुद कमा कर मेरा बिजनेस है, मैं दुकान चला कर, बेटा को पढ़ा कर, कभी आप। हसीना साहब, आप अपने शौहर की पहली बीवी हैं या आप दूसरी बीवी हैं? बीवी है, तो बोला मेरा शौहर इंतकाल हो गया था, तो वो अपने शादी में बोला तू बहुत पसंद है कर। मैं बोला मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, बाद में मेरे को तकलीफ होगा तो मेरे को अच्छा नहीं। ठीक है, आपकी बात पूरी तरह हम तक पहुंच गई। थोड़ा सा इंतजार, एक छोटा सा वक्फा और ले रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। पहला सवाल पहली कॉलर का बहुत अहम है मौलाना साहब। उन्होंने कहा था कि उनका मकान है जैसे फ़रोख्त करना चाह रही हैं, लेकिन वो बिक नहीं पा रहा, कोई दुआ बताइए। देखिए, अल्लाह का फजल व करम है, हर चीज़ हर शय के लिए एक वक्त मुअय्यन है। हम उसको सोचें कि अभी हो जाए फिर हो जाए, हमारे सोचने के मुताबिक नहीं, उसके फजल व करम के मुताबिक होता है। इंशाअल्लाह ये नमाज़ें पढ़ें 5 वक्त और अच्छे काम करें और अल्लाह से दुआ करें कि इस मकान को बेचने के बाद कोई अच्छी चीज़ ख़रीदूंगी मैं, कोई बुरी चीज़ नहीं, जो इंदर शरा जायज़ हो। दुआ करें, मौला करीम इनकी मुराद को पूरी करेगा और मकान इनका जल्द बिक जाएगा इंशाअल्लाह, आमीन। ख्वाब में ख़ुद को हवा में उड़ते देखना, बुजुर्गान दीन आए हैं, उन्होंने कोई बकरी का बच्चा दिया है, इन दोनों की ताबीर? देखिए, उड़ने की ताबीर तो कुछ और भी हुआ करती है, लेकिन इस वक्त ठीक मालूम होती है, इसलिए कि बाद का दूसरा हिस्सा जो है उससे मालूम होता है कि किसी अल्लाह के नेक बंदे ने इनको ये शायद कारोबार के लिए कुछ दुआ कर रहे हैं। बकरी और बकरी का बच्चा जो है आने वाले वक्त में अच्छे कारोबार की बशारत है इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। रोज़गार के लिए हसीना साहिबा ने बताया उनके बच्चे बहुत परेशान हैं, काम नहीं बन रहा उनका। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला राज़िक़ है, ये यकीन कामिल है हम सबका, और इंशाअल्लाह रहेगा। कुछ ना कुछ अमल में कमी होती है, इसलिए अल्लाह ताला रिज़्क़ में कमी फरमाता है। अपने बदआमाली की बुनियाद पर या कोई वक्त पर नमाज न पढ़ने की बिना पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उनको सही माना में ज़िम्मेदारी के साथ अदा नहीं करते तो हमारा रिज़्क़ और उम्र कम कर दी जाती है। ये ख़ुद अपने घर में अपना और अपनी औलाद का मुहासबा करें और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ में तरक्की होगी इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर। हसीना साहिबा का एक सवाल और बहुत अहम है मौलाना साहब, अगर 2 बीवियाँ हैं और इंसाफ नहीं हो रहा तो वो शख्स कितना कसूरवार? देखिए, वो आदमी बहुत कसूरवार है और ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीयत ने जो इजाज़त दी है कुरान मजीद में, जो इस बात की इजाज़त है वो इस हुक्म के साथ है कि फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फ़वाहिदतन, अगर तुम्हें अंदेशा है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक पर क़नाअत करो। इसलिए ज़रूरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस आदमी ने 2 बीवियाँ रखी और एक के साथ इंसाफ नहीं किया तो क़यामत में उसका एक पहलू लटका हुआ फाली ज़दा की तरह से आएगा। इसलिए इस बात से परहेज़ करना चाहिए। 2 करें या 3 करें, जो भी करें, हक हर एक का पूरी तरह से अदा किया। यहाँ एक छोटा सा सवाल, चूँकि आखिरी सवाल है लेकिन एक सवाल इसी के साथ जहन में उभर रहा है। दूसरी शादी इस बात के साथ करना या इस धोखे के साथ करना कि पहली बीवी का इंतकाल हो गया है, ये गुनाह है? अगर वाक़तन हम पूरी तरह सुन नहीं सके इनका सवाल, अगर वाक़तन यही बात है कि उसने ये कहा मेरी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है और इंतकाल नहीं हुआ, तो ये एक तो नाबराबरी का गुनाह और धोखा देने का गुनाह, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। उसकी तलाफ़ी यही है कि अल्लाह ताला से ये माफ़ी मांगें और इस औरत के साथ हक़ व इंसाफ से सलूक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करने का वक्त हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि ये खूबसूरत सी कव्वाली आप सबकी समातों की मुंतज़िर होती है, तो आप सुने ये कव्वाली, महसूस हो। हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या